اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ کتاب الفیہ ابن مالک کے نام سے ہے۔ الفیہ ابن کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ یہ سیوطی، جلال الدین سیوطی صاحب نے ابن مالک صاحب کی کتاب الفیہ ابن مالک۔ الفیہ جو ہے، الفیہ نہیں 1000 شعر کہے ابن مالک صاحب نے، 1000 شعر کہے ابن مالک صاحب نے۔ ان 1000 شعر جو ہیں اتنے سے چھوٹے سے کتابچے میں آ جائیں گے، اتنے مختصر طریقے سے انہوں نے ایک شعر میں پورے مطالب لکھ دیے۔ 1000 شعر، 1000 شعر لکھنے کے بعد ابن مالک صاحب نے اس کی شرح لکھی تو 2 جلدیں یا کبھی 3 یا 4 جلدیں، ہر طرح کی جلدیں جیسے اعتبار سے ہیں، اس طرح اتنی جلدیں بنی اس کی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے یہ۔ لیکن یہ کتاب انہوں نے کس پہ لکھی ہے؟ ابن مالک صاحب کے جو 1000 شعر ہیں اس کی توضیح اور تفسیر کی ہے، اس کی توضیح اور تفسیر کی ہے۔ کچھ اشعار مقدمے میں گزر چکے، حمد و ثناء پروردگار ہے اس میں، لیکن ہمارا مقصد مطالب پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے ان سب کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ اب یہ دیکھیے ابن مالک صاحب کہہ رہے ہیں، ابن مالک کہہ رہا ہوں، یہ جلال الدین سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں شرح الکلام، کلام کی شرح یعنی تعریف، توضیح، کلام کہتے کسے ہیں؟ وما، اور اس چیز کے بارے میں یہ گفتگو ہے، یتعلق منہ، کہ جس سے مل کے بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کلام، کلام کی تشریح، اور جس چیز سے کلام بنتا ہے۔ کس چیز سے بنتا ہے کلام؟ کلمے سے۔ تو کلمہ کون سا؟ اسم فعل حرف، ان کے بارے میں یہ گفتگو ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتعلق الکلام منہ وهو الکلم الثلاث۔ ھذا، یہ ابن مالک صاحب کی جو موٹی ہیڈنگ ہے وہ ابن مالک صاحب کی ہے۔ اس کے بعد جو تفسیر اور توضیح ہے وہ نیچے وہ صاحب جلال الدین سیوطی صاحب کی ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا شرح الکلام وما یتعلق منہ، اتنی سی بات کہہ دی انہوں نے پھر، لیکن اس کی توضیح دیکھی کتنی۔ ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتعلق الکلام منہ، یہاں یہ جو ہے وہ باب ہے، کس چیز کا باب ہے؟ کلام کی تشریح اور توضیح، اور اس چیز کی تشریح اور توضیح یتعلق منہ الکلام، جس سے کلام بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے کلام؟ وہو الکلم الثلاث، کس سے بنتا ہے؟ منہ وہو الکلم الثلاث، 3 کلموں سے، اسم فعل حرف، اسی سے تو بنتا ہے۔ اس چیز کی گفتگو ہے یہاں پر، کلام اور کلمے کی گفتگو۔ اب دیکھیے ابن مالک صاحب نے کیا کہا؟ ابن مالک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی شرح الکلام وما یتعلق منہ۔ اب شعر: کلامنا لفظ مفید کاستقم، کلامنا لفظ مفید کاستقم، واسم وفعل ثم حرف الکلم، ثم حرف الکلم۔ یہ شعر کہہ دیا انہوں نے، ابن مالک صاحب نے اٹھا کے کہا۔ تو یہ آپ خالی شعر ہی مت دیکھیے، 1-1.5 لائن بھی مت دیکھیے ایسے کہ ایک لائن میں 2 مصرے آ گئے۔ اس میں مطالب دیکھیے کتنے مطالب ہیں۔ اس میں کلام کی تعریف بھی ہے، اور کلام کس چیز سے مل کے بنتا ہے وہ ساری باتیں اس میں۔ تشریح دیکھیے، کلامنا ترجمہ دیکھیے پہلے، کلامنا ہمارا کلام، کس کا؟ ہم کون؟ یہ ہم نحویوں کا، ہمارے معاشر النحویین، یعنی تمام جو نحوی ہیں۔ کلام کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے؟ لفظ، کلام جو ہوتا ہے لفظ مفید ہوتا ہے، لفظ مفید کو کہتے ہیں کلام۔ لفظ یعنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے نکلے، مقطع فم سے نکلے، جو مقطع فم سے نکلے، ٹھیک ہے؟ بس اس کا مطلب اسے لفظ نہیں کہا جائے گا۔ جو اشارے وغیرہ ہوتے ہیں، جو خط ہیں، اشارے ہیں، جو کلومیٹر لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ منہ سے تھوڑا ہی نکل رہا ہے، حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، پالنپور کتنی کلومیٹر ہے، فلاں جگہ کتنی کلومیٹر ہے، ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے وہ، لیکن وہ لفظ نہیں، لہٰذا اسے کلام نہیں کہہ سکتے۔ کلام بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ لفظ ہو۔
ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مفید بھی ہو. بہت سے لفظ ایسے ہیں جو فائدہ تھوڑی دیتے ہیں، مفید ہو. تو یہ کہہ رہے کلامنا اے معاشر النحویین، ہمارا کلام یعنی تمام نحویین جو ہمارا معاشرہ ہے نحویین کا، ان کے نزدیک کلام کیا ہے؟ لفظ، لفظ ہے. کلام لفظ ہے، لفظ ہے یعنی اے تفسیر، اے تفسیر، یہ ایسے تفسیر کے لیے آتا ہے یہ اے. صوت معتمد علی مقطع الفم، ایک ایسی آواز جو تکیہ کیے ہوئے ہو مقطع فم پر، جہاں سے لفظ نکلتے ہیں منہ سے وہاں پر اس سے نکلا ہو. یہ تو جب انہوں نے لفظ کہہ دیا تو اس سے خارج ہو گیا ما لیس بلفظ، لفظ کہہ کے خارج ہو گئی وہ چیزیں جو لفظ نہیں ہیں، جیسے دوال، دلالتیں جو ہیں وہ اشارہ ہے، خط ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کلام نہیں ہے. آئیے آگے. وعبر به دون القول، عبرا، اب یہ جلال الدین سیوطی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تعبیر کی ہے ابن مالک صاحب نے لفظ کے ذریعے، یعنی کلام کی تعریف لفظ کہا ہے انہوں نے، قول نہیں کہا. دون القول، کلام کو یہ قول بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے. وہ عبر به دون القول، لفظ کہا قول نہیں کہا. کیوں نہیں کہا انہوں نے قول؟ بھائی قول کیوں نہیں کہا؟ آپ کہہ سکتے تھے کلام قول مفید، قول مفید کو کہتے ہیں. قول کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے اس لیے نہیں کہا، یہ جلال الدین سیوطی صاحب وجہ بتا رہے ہیں کہ ابن مالک صاحب نے یہاں پر لفظ کہا قول کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ الاطلاق ہی، اس لیے کہ یہ صادق آتا ہے قول رائے اور اعتقاد پہ بھی. بھائی جو آپ کا کیا اعتقاد ہے فلاں چیز امامت کے بارے میں، آپ کا کیا کہتے ہیں نا کہ اس میں کلام میں جائیں گے یا فلاں فلاں کا اس میں جائیں گے تو ان کہیں گے فلاں کا قول یہ ہے، یعنی اعتقاد ان کا اس بارے میں توحید کے بارے میں یہ ہے، عدالت خدا کے بارے میں ان کے قول یہ ہے. قول یعنی اعتقاد، رائے. لہذا قول اگر یہاں پہ کہتے ہیں کہ کلام یعنی قول مفید، تو یہاں پر اعتقاد کے معنی سمجھ یہ سوچ سکتا تھا سامنے والا، اس کا مطلب کلام یعنی اعتقاد، قول ہے یعنی اعتقاد کو بھی کلام کہتے ہیں. لہذا اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ لفظ کہا قول نہیں کہا. لکھتے رہیے گا. لیکن وہ عکاسہ فی الکافیہ، لیکن ابن مالک صاحب نے اپنی کتاب الفیہ میں تو لفظ کہہ دیا، لفظ مفید، لیکن اپنی کتاب کافیہ میں اس کا برعکس کر دیا، وہاں پہ قول مفید کہہ دیا انہوں نے. وہاں پر انہوں نے یعنی ایک ہی مصنف ہیں، ایک کتاب میں کلام کی تعریف میں کہا لفظ مفید، ایک کتاب میں کہہ رہے ہیں قول مفید. اب اس کی دلیل تو انہوں نے دے دی کہ یہاں پہ لفظ کہا قول کیوں نہیں کہا. قول اس لیے نہیں کہا کیونکہ رائے اور اعتقاد کو بھی قول کہتے ہیں. اب کافیہ میں جا کے کیا کہیں گے؟ وہاں تو قول کہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لأن القول، وہاں پہ اس لیے کہا اس لیے کہ قول جن سے قریب ہے. آپ نے منطق میں پڑھا کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو بہترین تعریف جن سے قریب اور فصل قریب سے ہوتی ہے. بہترین تعریف جو اتم اور اکمل اور کامل تعریف کسی چیز کی ہوگی وہ جنس اور فصل قریب سے ہوگی. جیسے انسان کی طرف تعریف حیوان الناطق، حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے، لیکن حساس متحرک بالارادہ یہ اس کی جن سے بعید ہے. اب اگر آپ سے کوئی کہے انسان کی تعریف کرو تو آپ کہنے لگے جسم نامی متحرک بالارادہ، انسان ایک ایسا جسم ہے نمو کرنے والا، بڑھنے والا ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ہے، ضاحک ہنسنے والا ہے مثلا. تو اتنی لمبی دور کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ حیوان الناطق، الانسان حیوان الناطق، جن سے قریب حیوان ہے. حیوان میں سب کچھ آ گیا، نامی بھی آ گیا بڑھنے والا، جسم بھی آ گیا، نامی بھی آ گیا، متحرک بالارادہ بھی آ گیا، کیونکہ حیوان اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں. وہ سب کچھ اس میں آ گیا. تو کیوں جن سے بعید بول رہے ہو؟ جن سے قریب بول رہے ہو. حیوان الناطق، بولنے والا حیوان. تو اب اگر ہم کہیں کلام یعنی قول، تو قول جن سے قریب ہے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے قول کہا ہے. لعدم اطلاقی علی المحمل، اس لیے کہ لفظ محمل پہ صادق آ سکتا ہے، مستعمل پہ بھی محمل. چائے لفظ ہے، لفظ ہے. وائے لفظ ہے، جبکہ چائے مستعمل ہے، وائے محمل ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو لفظ تو ہے، منہ سے بولا جا رہا ہے. لہذا کیونکہ لفظ میں مستعمل اور محمل دونوں صادق آ سکتے ہیں، لیکن قول میں معنی مستعمل والے شامل ہوں گے، محمل چائے شامل ہو سکتا ہے،
وائے شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے جن سے قریب ہے. جیسے انسان میں جب آپ نے کہا جسم النام متحرک بالارادہ، تو اس میں انسان کے ساتھ اور جانور بھی شامل ہیں، اور جانور بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جسم نامی میں حیوان کے علاوہ پیڑ پودے بھی شامل ہیں، لیکن حیوان جب کہا تو اب پیڑ پودے شامل نہیں ہوں گے اس میں، حیوان جن سے قریب ہے. ایسے یہاں پر قول وہی لفظ مانا جائے، قول جو صادق آئے گا وہ معنی دار پہ ہی صادق ہوگا، مستعمل پہ محمل پہ نہیں آئے گا. اس لیے یہ جن سے قریب ہے، اور جن سے قریب ہے اس لیے انہوں نے کلام کی تعریف میں کافیہ میں کلام کی تعریف میں کہا قول ہے، یہاں کہا لفظ ہے، دونوں کی توجیہ انہوں نے دے دی. یہاں پہ لفظ کیوں کہا، وہاں پہ قول کیوں کہا. یہاں پہ لفظ اس لیے کہا کہ قول نہیں کہا اس لیے کہ قول رائے اور اعتقاد کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے گڑبڑ ہو سکتی تھی، شک ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہاں پر کافیہ میں انہوں نے قول کہا اس لیے کہ قول جن سے قریب ہے، قول جن سے قریب ہے، اس میں قول جن سے قریب ہے اس میں محمل لفظ شامل نہیں ہوگا، مستعمل ہی ہوگا. لیکن لفظ کہیں گے تو اس میں محمل بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو منہ سے نکلنا ہے، وائے چائے وائے، ٹھیک ہے. بخلاف یہ کہنا لعدم اطلاق ہی، اس لیے کہ یہ صادق نہیں آتا قول علی المحمل لفظ پر، بخلاف لفظ کے برخلاف، اس لیے کہ لفظ مستعمل پہ بھی صادق آتا ہے، اور چائے بھی لفظ ہے، وائے بھی لفظ ہے. لیکن قول میں جو ہے وہ مستعمل ہی شامل ہوں گے، غیر مستعمل محمل شامل. سمجھ گئے آپ لوگ، سمجھ گئے نا. لکھتے رہیے گا، یاد کرتے رہیے گا اشارتاً، کیونکہ بہت اہم ہے، باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اب انہوں نے کہا اس کی توضیح دے دی، کلامنا لفظ کی توضیح دے دی. جو مقطع فم پہ منہ سے تکیہ کیے وہ منہ سے نکلے، جہاں سے عام طور پہ آوازیں نکلتی ہیں، والی آوازیں مت سمجھیے گا، تو آواز منہ سے جو نکلتی ہے وہاں پر تکیہ کیے ہوئے ہو تو اسے لفظ کہا جائے گا. منہ سے نکلنے والا لفظ مستعمل بھی ہوتا ہے، محمل بھی. چائے وائے، بریانی شریانی، تو بریانی مستعمل ہے تو یہ لفظ ہے نا، مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے، کھانا وانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لفظ کہا اس لیے کہ قول نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ قول رائے اور اعتقاد کے معنی میں بھی ہے. لیکن ابن مالک صاحب نے اپنی کتاب کافیہ میں کلام کی تعریف میں قول کہا، تو وہاں قول کیوں کہا جب یہاں لفظ کہا؟ وہاں قول اس لیے کہا کہ جن سے قریب بھی تو ہے وہ، لفظ میں تو محمل بھی شامل ہو جائے گا، قول میں محمل شامل نہیں ہوگا. یہ کلامنا لفظ. اب دیکھیں مفیدن، انہوں نے ایک لفظ اٹھا کے اس کی توضیح دیتے ہیں. مفیدن یعنی اے مفہم معنی، معنی کو سمجھنے والا ہو، اور اس طریقے سے معنی کو سمجھائے. یحسن السکوت علیہ، اس کے اوپر سکوت صحیح ہو. آپ نے پڑھا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ سکوت کس کا صحیح ہو، متکلم کا سکوت صحیح ہو یا سامع کا سکوت صحیح ہو یا دونوں کا سکوت صحیح ہو. اس میں دیکھیے، اب دیکھیے مفیدن اے مفہم معنی، معنی کو سمجھانے والا ہو. یحسن السکوت علیہ، اور اس کے اوپر سکوت صحیح ہو. کما قالہ، جیسا کہ مصنف صاحب نے کہا ہے شرح کافیہ میں اس بات کو، ابن مالک صاحب نے. مصنف جب بھی کہے تو ابن مالک صاحب، اور سیوطی صاحب شرح دے رہے ہیں. اب یہاں کہہ رہے ہیں والمراد سکوت المتکلم. یہ کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ مراد سکوت سے مراد سکوت متکلم ہے. کس کی بات ہے یہ؟ کہاں ہے؟ سیوطی صاحب کی ہے. ان کی ہوتی تو گاڑے الفاظ میں ہوتی. والمراد سکوت المتکلم، مراد یہاں پر متکلم کا سکوت ہے، یعنی بولنے والا خاموش ہو جائے بات کہہ کے. وقیلا، لیکن ایک قول یہ ہے، کچھ صاحب نے آ کے کہا، نحویین نے کچھ نے، کہ سامع نہیں، یہاں پہ سکوت سے مراد سکوت سامع ہے. سننے والا سن کر، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والا سن کر خاموش ہو جائے، اب کوئی سوال کرنے کی جگہ نہ رہ جائے. اب سوال تو آدمی ویسے بھی کر لیتا ہے، نہیں، بات پوری ہو جائے. وقیلا، لیکن ایک قول یہ ہے کلیہما، دونوں کا سکوت صحیح ہونا چاہیے. یہ الگ الگ قول ہے، لیکن ابن مالک یہ یہاں پر مراد انہوں نے سیدھا سیدھا بات کی، متکلم کا سکوت مراد ہے. وخرجا بہی، کائے کے ذریعے سے خارج ہو گیا، اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ مفید ان کے ذریعے سے خارج ہو گیا. مالا یفید، وہ لفظ جو مفید نہیں ہو. جیسے ان قاما، منہ سے نکلا لفظ ہے، اگر وہ کھڑا ہو تو کیا مفید ہے، فائدہ دے رہا ہے، سکوت صحیح ہے متکلم کا. یا سامنے والا کہے گا تو کیا ہو،
کھڑا ہو تو کیا؟ اگر یہ ہوتا ان قاما فضرب، اگر وہ کھڑا ہو تو مارو، تو تب مارنا مفید تھا یہ، لیکن ان قاما مثلا، لہذا یہ مفید نہیں ہے، لفظ تو ہے لیکن یہ مفید، تو اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ کلام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لفظ مفید ہو۔ وستثنیا من ہو یا وستثنا من ہو، اس سے جدا کیا، وستثنیا من ہو، وستثنا جدا کیا ابن مالک صاحب نے اس سے، فی شرح تسہیل، شرح تسہیل میں، نقلاً عن سیبویہ، سیبویہ صاحب سے نقل کرتے ہوئے، وغیرہ ہی اور غیر سیبویہ صاحب سے یہ بات نقل کرتے ہوئے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، سیبویہ صاحب نے یہ کہا ہے، ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے مستثنا کیا ہے اس سے بمفیدن، ایک ایسا مفید ما لا یجلو احد، مفید تو ہے وہ لیکن کسی کے لیے وہ نہیں ہے، انجان نہیں ہے وہ چیز۔ مثلا النار حارۃ، آگ گرم ہے، مفید ہے، فائدہ دے رہا ہی نہیں، آگ گرم ہے، بات پوری ہو رہی ہے، سکوت صحیح ہو رہا ہے، لیکن النار حارۃ، آگ گرم ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو نہ پتا ہو؟ بھئی آگ کا گرم ہونا کوئی ایسا ہے دنیا میں جسے نہ پتا ہو کہ آگ گرم ہے؟ تو وہ مفید کہ جو کسی کے لیے انجان نہ ہو، اس کو یہاں سے خارج کر دیا اس مفید سے۔ اس مفید سے مراد وہ مفید نہ ہو کہ جو سب کو معلوم ہے، تو لہٰذا یہ مفید نہیں ہے، دیکھنے میں مفید ہے لیکن مفید نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے، یہ بات سب کو پتا ہے، فلیس بکلام، لہٰذا النار حارۃ، دیکھنے والے میں سب کلام ہے، سب طرح سے کلام ہے، لیکن پھر بھی کلام نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آگ کا گرم ہونا یہ کوئی انجان چیز تھوڑا ہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ ابن مالک صاحب کے قول کو نقل کیا انہوں نے اپنی کتاب شرح تسہیل۔ ولم، لہذا لفظ مفید سے کیا کیا خارج ہوا؟ جو مفید نہ ہو، جیسے انقامہ، لہذا انقامہ کلام نہیں ہے، اور وہ مفید جو سب کو معلوم ہے، لہذا وہ کلام نہیں ہوگا۔ ولم یصرح، اور ابن مالک صاحب نے اس کی تصریح نہیں کی باشتراط کونہ مرکباً، کہ کلام جو ہو مرکب ہو، اس کی تشریح تو صراحتاً نہیں کہا انہوں نے کہ کلام لفظ مفید مرکب، کہیں دیکھا شعر میں آپ کو لفظ مفید مرکب کہیں دکھائی دیا شعر میں؟ کیوں نہیں اشارہ کیا؟ کما فعل الجزولی، جیسے کہ جزولی صاحب نے یہ بات اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے اپنے غیر کی طرح، سیدھا سیدھا بیان کیا کلام لفظ مفید مرکب، لیکن ابن مالک صاحب نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ عرب زبان میں کوئی مفید کلام ایسا ہے ہی نہیں جو مرکب نہ ہو، یہ تو لازمہ ہے، کلام کے لفظ کا مفید ہونا لازمہ ہے کہ وہ مرکب ہوگا تبھی مفید ہوگا، لہذا جو چیز ہے ہی واجب ضروری ہے، پانی میں نے آپ سے مانگا ہے تو گلاس ساتھ میں آئے گا ہی، تو اب کیا میں وضاحت کروں؟ گلاس لانا ساتھ میں، پانی اس میں لانا، ایسے یہ بات ہو گئی کہ مرکب اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ اس لیے کہ لفظ مفید کوئی عرب میں ایسا ہے ہی نہیں جو مرکب نہ ہو، مرکب ہی لفظ مفید ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے تصریحاً بیان نہیں کیا۔ لازمتاً، ہاں اس کا لازمہ یہ ہے کہ مرکب تو ہوگا ہی، کلام لفظ مفید مرکب ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اسد صحیح صاحب سمجھے نا؟ جی